بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈل ٹیکسٹ بک آف انگلش based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. National Book Foundation, Federal Textbook Board, Islamabad. Today we discuss unit number 6. آج ہم اللہ کی رحمت سے 6th unit ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے Say No to Drugs. یہ بہت مدم نظر آ رہا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں Say No to Drugs. اس کا مطلب ہے منشیات کو انکار کرو یا نہیں کہو. Say No to Drugs منشیات کو نہیں کہو یعنی کہ اس کا استعمال نہ کرو, اس کی خرید و فروخت نہ کرو, اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرو. After completing this lesson, students will be able to اس سبق کو لیسن کو مکمل کرنے کے بعد طلبہ جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے, یعنی کہ اس میں اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم جو حاصلات تعلم ہے وہ یہ ہے. پرفارم a drama role play script. ڈرامہ رول پلے اسکرپٹ انجام دے سکیں. اینالائز آرگنائزیشنل پیٹرن ان اے ٹیکسٹ. متن میں تنظیمی نمونوں کا تجزیہ کر سکیں. لسٹ انہوں نے دی ہے سیکوینس آف آئیڈیاز, ایونٹس, کمپیریزن, کنٹراسٹ, کازز, افیکٹ, پرابلم, سلوشن, یعنی کہ فہرست, خیالات کی ترتیب, واقعات, موازنہ, تضاد, وجہ, اثرات, مسئلے کا حل. یہ ساری لسٹ انہوں نے اس لیے دی ہے کہ ان کے اندر جو تنظیمی نمونے پائے جاتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے قابل اسٹوڈنٹس ہو جائیں گے. Interpret and integrate information from a variety of sources for comprehension. For example, maps, graphs, charts, diagrams. تفہیم کے لیے مختلف ذرائع سے معلومات کی تشریح اور انضمام کریں, جیسے نقشے ہیں, گراف ہیں, چارٹ ہیں, ڈایاگرام جو خاکے ہوتے ہیں. ڈیمونسٹریٹ مظاہرہ کرنا. کمانڈ آف کنونشنز آف اسٹینڈرڈ انگلش. معیاری انگریزی کے کنونشنز کی کمانڈ کا مظاہرہ کریں. کیپٹلائزیشن, پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ وین رائٹنگ ان ڈفرینٹ ورائٹیز آف ٹیکسٹ. جب متن کی مختلف قسمیں ہم لکھتے ہیں, متن کی مختلف اقسام میں لکھتے وقت بڑے حروف تہجی, اوقاف اور املا وغیرہ. آبزرو ہائفنیشنز کنونشنز. اور ہائفنیشن کنونشنز کا مشاہدہ کریں. Produce legible work that shows the correct spelling of the conventions of punctuations and capitalization. پڑھنے کے قابل کام کو تیار کرنا جو رموز و اوقاف اور کیپٹلائزیشن کے صحیح ہجے کو ظاہر کرے. رائٹ ملٹیپل پیراگراف. رائٹ کرنا مختلف پیراگراف کو. اور فری رائٹنگ فار فلوئنسی, کریٹیوٹی, برین اسٹارمنگ اور پلیجرز. روانی, تخلیقی صلاحیت, ذہن سازی یا خوشی کے لیے مختلف تحریر کے متعدد پیراگراف لکھیں. پروف ریڈ اینڈ ایڈٹ ٹیکسٹ فار ایررز ان سینٹینسز, اسٹرکچر, subject verb agreement, noun pronoun agreement, reference words, connectors, transitional devices, punctuations and spelling. مضمون کے جو جملے کے ڈھانچے ہیں, مضمون فعل کے معاہدے ہیں, اسم ضمیر کے, حوالہ جات کے الفاظ, کنیکٹر, عبوری آلات, اوقاف اور ہجے میں غلطیوں کے لیے متن کو درست پڑھنا اور اس میں ترمیم کرنا. یہ سب چیزیں اسٹوڈنٹس کر سکیں گے اس لیسن کو, اس سبق کو پڑھنے کے بعد. مین تھیم ڈرگ ایجوکیشن کی منشیات کی جو تعلیم ہے, اور سب تھیم ہے اس کا ڈرگ ایجوکیشن ان اسکولز, کے اسکولوں میں بچوں کو اویئرنیس دی جائے کہ منشیات جو ہے, نشہ آور چیزیں جو ہیں, ڈرگس جو ہیں, ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. ریفیوزل سکلز, پریونشن آف ڈرگس کے اس سے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی فورس کرتا ہے, اور اس کے اپنی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں, ڈرگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں.
لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. یہاں سے اس لیسن کی ریڈنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے. دا مینس آف ڈرگ ایبیوز از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان. منشیات کی جو لعنت ہے، مینس کا مطلب ہوتا ہے لعنت. ویسے اگر ہم اس ایک ورڈ کو سرچ کرتے ہیں تو اس کا معنی خطرہ بھی آتا ہے کہ منشیات کی جو لعنت ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں. از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان بٹ لیکن اٹ از اے گلوبل پرابلم. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. مینی کنٹریز، بہت سارے ملک، بہت سارے ممالک جو ہیں، ہیو ڈن ٹرمینڈیوس کے بڑے پیمانے پر، لارج لیول پر ورک ٹو ڈیل ود ڈرگ ایڈکشن اینڈ دے ہیو اچیوڈ گریٹ سکسیس. بہت سے ممالک نے منشیات کی لت سے، ایڈکشن کیا ہوتا ہے کہ عادتاً جس کی عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، جس کو بندہ چھوڑ نہ سکے، لت سے نمٹنے کے لیے زبردست کام کیا ہے اور ان کو اس کام میں بڑی کامیابی بھی ملی ہے. ایوری ایئر، ہر سال، آن جون کے مہینے میں 26 جون جو ہے دا یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ایبیوز اینڈ 26 جون جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ڈرگز ڈے کے طور پر مناتی ہے. ہر سال 26 جون کو اقوام متحدہ کی جانب سے منشیات کے استعمال اینڈ illicit trafficking is celebrated. ہر سال 26 جون کو اقوام متحدہ کی جانب سے منشیات کے استعمال اور غیر قانونی تجارت کے حوالے سے عالمی دن منایا جاتا ہے. دا پرپز آف دس، اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے، از ٹو رائز، بڑھانا، ابھارنا، اویئرنیس، واقفیت امنگ پیپل، لوگوں میں، اباؤٹ دا ہارمفل افیکٹس آف ڈرگس، کہ ڈرگس کے جو خطرناک، خوفناک اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کی اویئرنیس عام لوگوں کو مہیا کرنا آن دس سوسائٹی، اس سوسائٹی میں. اس کا مقصد اس معاشرے پر منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے. سو دا فرسٹ اسٹیپ، تو اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ از ڈیفینیٹلی میکنگ ینگسٹرز اویئر آف دا پرابلم. تو اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ نوجوان جو ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، کہ نوجوان اس مسئلے سے آگاہ ہوں. اگر ان کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ ایک بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو وہ اسے اوائڈ کریں گے. انیشلی ڈرگ ایڈکشن، ابتدائی طور پر منشیات کی جو لت ہے، ادھر بینگ ان فن فار مومنٹری پلیجر، یعنی کہ وقتی طور پر لمحاتی خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور جسٹ ٹو گیٹ ایکسیپٹیڈ ان اے پرٹیکولر سوشل سرکل، بٹ اٹ شیورلی اینڈس اپ. اس سے ہوتا کیا ہے کہ مومنٹری پلیجر، جو آپ کو لمحاتی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں، وہ نہ صرف اس کا دائرہ جو ہے وہ آپ کے اپنے آپ تک محدود رہتا ہے بلکہ وہ آپ کے خاندان کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اینڈس اب، اس کا جو آخر اینڈ کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، ڈیویسٹیٹنگ دا انڈیویژل، اپنے ساتھ ساتھ ایز ویل ایز ہز فیملی، کہ اس کا نقصان نہ صرف معاشرے کو پہنچتا ہے اور نہ صرف ایک فرد کو پہنچتا ہے بلکہ اس کی فیملی، معاشرہ اور سماجی طور پر بھی لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایکسپرٹ جو ہیں، جو ماہر ہیں اس چیز کے، بلیوز that Pakistan's goal to become a drug-free society. ماہرین کا یقین ہے کہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ڈرگ فری سوسائٹی، کہ اس میں منشیات کی روک تھام ہو، کوئی بندہ بھی اس طرح کی بری لت میں نہ پڑے. کین بی اچیوڈ تھرو کریٹنگ اویئرنیس. تو یہ چیز کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اویئرنیس کو عام کیا جائے کہ ہر عام اور خاص بندے کو آگاہی حاصل ہو ایٹ دا گراس روٹ لیول اگینسٹ دا ڈیڈلی ایڈکشن. ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کا منشیات سے پاک معاشرہ بننے کا ہدف نچلی سطح پر آگاہی پیدا کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کی ایڈکشن جو ہے، اس لت کے خلاف، اٹ از پاسبل، یہ اسی صورت میں ممکن ہے، ٹو اچیو دا گول، کہ اس مقصد کو ہم اس صورت میں پورا کر سکتے ہیں، وین پیپل گیٹ دا ابیلٹی، جب لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو کیا کریں، انڈرسٹینڈ کریں،
थ्रू क्रिएटिंग अवेयरनेस के अवेयरनेस के थ्रू ये मकसद हम पूरा कर सकते हैं। ये इस लाइन पर है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि जब आपके अंदर समझने और सोचने की सलाहियत होगी तो ये मकसद पूरा हो जाएगा। द रिपरकेशंस, जो इसके असरात हैं, ऑफ एडिक्शन टू सेव द फ्यूचर ऑफ द कमिंग जनरेशंस। इस मोहलक लत के ख़िलाफ़ मकसद का हसूल तब ही मुमकिन है जब लोग नशे के असरात को समझने की सलाहियत हासिल कर लेंगे ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। देयरफॉर, लिहाजा पाकिस्तान इज़ स्ट्राइविंग हार्ड टू एलिमिनेट ड्रग्स to achieve the set goal of a drug-free society. Besides vigorously executing its globally assigned tasks with utmost dedication and determination. और इसके साथ साथ पूरी लगन और अज़म के साथ आलमी सतह पर तफ्यूज़ करदा अपने फ़राइज़ को भरपूर तरीके से इंजाम दे रहा है। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए nationwide anti-drug awareness campaigns are launched in collaboration with public and private educational institutions to keep the younger generation safe and away from the course. वो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस मकसद के लिए नौजवान नस्ल को महफूज और इस लानत से दूर रखने के लिए सरकारी और निजी तलीमी अदारों के ताउन से कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी भरपूर अपना किरदार अदा कर रहा है। इस मकसद के लिए निजी तलीमी इदारों के ताउन से मुल्कगीर इंसदाद मंशियात की आगाही की मुहिम चलाई जा रही है। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्राम इट्स मेनेंस, इस लानत से जो नौजवान नस्ल को महफूज रखने के लिए इज़ इनवेटिबल फॉर पर्पसेस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान प्रोस्पेरियस फ्यूचर, के पाकिस्तान के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को इस लानत से बचाना नागुज़ीर है। दीज कैंपेन्स आर एम्ड, इन मुहिमात का मकसद एम ये है एट क्रिएटिंग, के पैदा की जाए अवेयरनेस, आगाही अमंग स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों के अंदर के तुलबा के अंदर इसकी आगाही पैदा की जाए, एंड सिटीजन्स और शहरियों के अंदर अबाउट द लिथैलिटी ऑफ ड्रग्स, के मंशियात के जो नुकसान है, मेजर फॉर इट्स प्रिवेंशंस। इसमें ये है कि नौजवान जो शहरी हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इन मुहिमात का ये मकसद है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और वो अपने आप को महफूज रख सके मंशियात के नुकसानात से। द यूथ ऑफ पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एसेट्स, विच एसेट होता है असासा, यूथ जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो क्या हैं, एक बहुत बड़ा असासा हैं, which constitutes 66% of the population. पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है जो कि आबादी का 66% है। Therefore, ताहम we have to protect our youth from the harms of drug addiction. इसलिए हमें नौजवानों को नशे के नुकसानात से बचाना है। एंटी Narcotic Force is playing a leading role in mass awareness and community participation programs to educate the people against drug abuse and is constantly putting efforts at the national and international level. एंटी नारकोटिक फोर्स अवाम को मंशियात के इस्तेमाल से आगाह करने के लिए अवामी आगाही और कम्युनिटी की शिरकत प्रोग्रामों में एक अहम किरदार अदा कर रही है और कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि अवाम को इस तरह के प्रोग्राम मुहैया किए जाएं कि उनको अवेयरनेस हो। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड, पाकिस्तान ने हाल ही में लॉन्च किया है Next Phase of the Country program in collaboration with the World Anti-Doping Agency, which includes separate barracks in prisons for drug addiction and the national database of drug offenders मुजरमों के लिए as well as anti-drug drugs.
عالمی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے تعاون سے ملک کے پروگرام کا اگلا مرحلہ، جس میں منشیات کے عادی افراد کے لیے جیلوں میں علیحدہ بیرس اور منشیات کے مجرموں کے ساتھ انسداد منشیات کا قومی ڈیٹا بیس شامل ہے۔ دا گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی حکومت نے ہیز اسٹارٹڈ شروع کی ہے ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ ڈرگس اینڈ اٹس ایبیوز۔ حکومت پاکستان نے منشیات اور اس کے استعمال کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ Countermeasures are being deployed and drug dealers and pushers جو دھکیلنے والے ہیں are being dealt with increased strictness کے سختی کو بڑھایا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی گورنمنٹ نے یعنی کہ حکومت پاکستان نے منشیات اور اس کے استعمال کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ انسدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور منشیات فروشوں اور دھکا دینے والوں مطلب کہ جو اس کی طرف لوگوں کو لے کر جاتے ہیں ان سے کیا کیا جا رہا ہے؟ سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔ Beside the government administrations of school, colleges and universities also carry great responsibility to eradicate the menace of drugs کہ اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیز کی حکومت کے ساتھ ساتھ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی انتظامیہ بھی منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ These little measures may look little but can go a long way in saving hundreds of students from falling into abyss of drug abuse۔ یعنی کہ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو کہ ہمیں ایک چھوٹے پیمانے پر نظر آتا ہے لیکن سینکڑوں طالب علموں کو منشیات کے استعمال کی کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ No one is immune to addiction۔ کوئی بھی نشے سے محفوظ نہیں ہے۔ It does not pick and choose people and people don't set out to become addicts۔ یہ لوگوں کو چنتا اور منتخب نہیں کرتا اور لوگ نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ ان کو نشے کی لت لگتی جا رہی ہے۔ We see time and again that even the rich and famous have their fair share of addictions۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ امیروں اور مشہور لوگوں کو بھی نشے کی لت میں کافی حصہ ملتا ہے۔ There are many reasons successful people including athletes turn to drugs or alcohol and some have lost their battle with their addictions۔ ہم دیکھتے ہیں کامیاب افراد اس میں ایتھلیٹس منشیات یا الکوہل کی طرف متوجہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں اور کچھ لوگ منشیات یا الکوہل کی لت کے نتیجے میں یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ Many famous people، بہت سارے مشہور لوگ have died، مر چکے ہیں as a result of drugs، ڈرگ کے نتیجے میں اور الکوہل ایڈکشن یا بہت سارے مشہور لوگ جو ہیں یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس منشیات یا الکوہل کی لت کے نتیجے میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ But many more have come out the other side ready for a fresh start۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ فریش سٹارٹ کے لیے، ایک نئے سٹارٹ کے لیے تیار ہیں۔ Following are the 4 athletes، ذیل میں 4 کھلاڑی دیے جا رہے ہیں who have battled substance abuse and gone on the live more healthy lives۔ ذیل میں 4 کھلاڑی ہیں جو مزید صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ Josh Hamilton۔ Hamilton is one of the most well-known baseball players of all times۔ جوش ہیملٹن جو ہیں اب تک کے سب سے مشہور بیس بال کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ امریکہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ He got catch up in drugs and alcohol about 4 years into his major league baseball career۔ وہ اپنے بڑے لیگ بیس بال کیریئر میں تقریباً 4 سال منشیات اور الکوہل میں
پھنس گئے، یعنی کہ ان کو عادت پڑ گئی، وہ منشیات کے عادی ہو گئے. He has also admitted to using کوکین. انہوں نے کوکین کے استعمال کا بھی اعتراف کیا. انہوں نے بتایا کہ مجھے اس کی بھی عادت پڑ گئی تھی. He was banned. ان پر بین لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی. From playing professional baseball from 2003 to 2005 کہ 2003 سے 2005 تک پروفیشنل بیس بال کھیلنے پر پابندی عائد کی گئی تھی. اینڈ continued to replace several times. اور پھر وہ کئی بار وہ اس میں پھر دوبارہ بھی وہ ریپلیس ہوتی رہی ٹائم کے ساتھ ساتھ. He shares his history of how he struggled to stay sober these days and considered himself lucky to be able to tell people about the importance of working toward sobriety. سنجیدگی، نرمی. وہ اپنی کہانی شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان دنوں پرسکون رہنے کے لیے جدوجہد کی اور خود کو وہ خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو صبر کی طرف کام کرنے کی اہمیت کے بارے میں بتانے کے قابل ہیں. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس منشیات سے اپنی کہانی بتا کر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس مشکل میں پڑ جائیں، آپ کو اس طرح کی کوئی لت لگ جائے، ایڈکشن ہو جائے، تو پھر آپ نے اس فیز سے نکلنا کیسے ہے. اس وجہ سے وہ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی کہانی دوسروں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے تو لوگ اس مشکل چیز سے نکل آتے ہیں. Brett Favre, breaking records and leading the way of the Green Bay Packers. Brett Favre was an incredible athlete. بریٹ فار جو ہیں وہ ایک ناقابل یقین ایتھلیٹ تھے. انہوں نے اپنے ٹائم کے بہت سارے ریکارڈ توڑے اور گرین بے پیکرز کی رہنمائی کرتے ہوئے کچھ ریکارڈ توڑے اور وہ ایک ناقابل یقین ایتھلیٹ تھے. لیکن ہی آلسو اسٹرگلڈ ود ڈرگس. لیکن انہوں نے منشیات کے ساتھ بھی جدوجہد کی. ان پارٹیکولر اوپیوئڈز خاص طور پر اوپیوئڈز. He didn't mean اس کا یہ مطلب نہیں to become an addict. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے عادی بن گئے یا اس کی اس کو لت پڑ گئی. His addiction was brought on the multiple injuries and the need for prescription painkillers. اس کی جو لت تھی، اس کی عادت جو تھی وہ متعدد زخموں، انجریز اور نسخے کی درد کش جو پین کلر ادویات تھی ان کی ضرورت کی وجہ سے ان کو اس چیز کی عادت پڑ گئی تھی. He completed a rehab program and went back to a NFL with flying colors. اس نے بحالی کا جو پروگرام ہے اس کو مکمل کیا اور اڑتے رنگوں کے ساتھ، یعنی کہ بہت بہادری اور دلیری کے ساتھ واپس NFL میں واپس یہ چلا آیا. کرس ہیرن. ایون بیفور he became an NBA National Basketball Association star, Heron struggled with drugs and was kicked out of Boston College for cocaine use. کرس ہیرن جو تھا وہ سٹار بننے سے پہلے منشیات کے ساتھ جدوجہد کرتا تھا اور کوکین کے استعمال کی وجہ سے بوسٹن کالج سے نکال دیا گیا. He managed to get clean and eventually made his way to the NBA to play for the Boston Celtics. وہ صاف ستھرا ہونے میں، یعنی کہ وہ اس چیز کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا اور بالا آخر بوسٹن سیلٹکس کے لیے کھیلنے کے لیے NBA کا راستہ اس نے اپنا لیا. He was several near death experience including several where he needed to be revived. اس نے موت کے پاس پہنچنے کے کئی تجربات کیے کہ اس نے موت کے پاس قریب کے کئی تجربات کیے، جس میں سے کئی ایک ایسے ہیں کہ جہاں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت تھی. He decided to get clean and eventually went on to create
hope dreams a camp to touch kids about the dangers of drug. वाला आखिर उसने ये कामयाब होने के बाद, साफ़ सुथरा होने का मतलब ये है कि मंशियात को छोड़ने के बाद उसने फ़ैसला किया और वो होप ड्रीम्स बनाने एक यानी कि उसने NGO बनाई जिसका नाम है होप ड्रीम। उसके लिए वो आगे बढ़ा और बच्चों की मंशियात के ख़तरात के बारे में सिखाने के लिए एक कैंप बनाया। Anthony Erwin. Erwin was an Olympic gold medalist swimmer. एंथनी एरविन जो थे एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट तैराक थे। स्विमर तैराक को कहते हैं। एंड टर्न टू ड्रग्स टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ टोरेट्स सिंड्रोम। ये एक बीमारी का नाम है। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट तैराक था और एक बीमारी की अलामत जब वो ज़ाहिर हुई तो वो मंशियात की तरफ जब उसको ये बीमारी लगी। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं और वो उस पर काबू उसका नहीं होता। ही इवेंचुअली जब इसको ये बीमारी लगी तो ये ड्रग्स की तरफ चला गया। ही इवेंचुअली बिगेन ड्रिंकिंग ऑन आ डेली बेसिस। उसने इसको रोज़ाना की बुनियादों पर पीना शुरू कर दिया। इवेंचुअली होता है आखिरकार, आखिरकार इसने रोज़ाना की बुनियादों पर पीना शुरू कर दिया। बाय द टाइम ही गॉट सोबर ही वाज रेडी टू गेट बैक इनटू स्विमिंग। जब वो उसको ये शऊर बेदार हुआ, जब वो पुरसकून हुआ, उसको पता चला तो वो तैराकी में वापस आने के लिए तैयार था। एंड रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स इन 2012 यानी कि 2012 में जब वो उसने महसूस किया कि सोबर हुआ, उसको सुकून हुआ तो वो दोबारा ओलंपिक्स गेम में आ गया। वेयर ही वाज प्लेस्ड 5th ओवरऑल। इसे मजमूई तौर पर 5वें नंबर पर रखा गया। सिंस देन ही हैज़ गॉन टू द ट्रेन किड्स एट आ लोकल स्विमिंग अकेडमी एंड वर्क हार्ड टू स्टे सोबर। उसने क्या किया कि इसके बाद से वो एक मुकामी स्विमिंग अकेडमी में बच्चों को तरबियत देने के लिए चला गया और उसको ये करने के लिए, सोबर होशियार रहने के लिए, इस चीज़ पर काबू पाने के लिए बहुत सख्त मेहनत करना पड़ी। नो मैटर कोई बात नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु यू आर, ड्रग्स एंड अल्कोहल में मेक्स देयर वे इनटू योर लाइफ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मंशियात और अल्कोहल आपकी ज़िंदगी में अपना रास्ता बना सकते हैं। इफ़ यू आर समवन यू नोन इट्स सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन, देयर इज़ अ होप फॉर अ क्लीन एंड सोबर लाइफ। अगर आपका कोई जानने वाला नशे में मुब्तला हो गया है तो वो एक साफ़ सुथरी और पुरसकून ज़िंदगी की उम्मीद है। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर द हेल्प यू नीड। अपनी ज़रूरत की मदद तलब करने के लिए ना घबराएं। अगर आप किसी भी इस तरह की चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो अपने मसले को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उसका कोई ना कोई अच्छा हल निकल आए। हमारी आज की रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग और प्री रीडिंग के जो क्वेश्चन हैं ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।